کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے غیر احمدی علماء کی گزشتہ 100 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ جماعت احمدیہ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تو علماء سو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کو توڑ مروڑ کر، حتیٰ کہ ان میں اپنی طرف سے من پسند الفاظ داخل کر کے یہ ڈھنڈورا پیٹنے لگتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم مسیح موعود اور مہدی موعود کیسے مان لیں جس نے گویا یہ تحریریں اپنی کتب میں لکھی ہوں۔ اس کی بے شمار مثالوں میں سے ایک مثال خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ ایک نام نہاد مولوی صاحب اپنے اس جماعت مخالف پروگرام میں جو وہ تکبیر ٹی وی پر پیش کرتے تھے، بار بار یہ جھوٹا دعویٰ کرتے رہے کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی انگریز کی اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ ان مولوی صاحب نے بڑی چالاکی سے ایک چوری اوپر سے سینہ زوری کے مستاق خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو خوب توڑا اور مروڑا، اور پھر اس تحریر کو حضرت مرزا صاحب کی طرف منسوب کر کے ایک اعتراض بنا ڈالا، جسے ان مولوی صاحب نے اپنے ان 10 سوالوں میں سے 9واں سوال بنا کر پیش کیا، جن 10 سوالوں کے بارے میں مولوی صاحب بار بار یہ بڑھ مارتے رہے کہ ان سوالوں کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو منہ توڑ جواب دیے گئے تو پھر انہوں نے اس بارے میں چپ سادھ لی۔ چنانچہ مولوی صاحب اپنے ایک پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اپنا خود ساختہ اعتراض کچھ یوں پیش کرتے ہیں۔ 9واں سوال، مرزا صاحب نے کہا کہ دجال سے مراد انگریز قوم ہے، عیسائی، نصارہ۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے، روحانی خزان صفحہ نمبر 15 پر لکھا، روحانی خزان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 493 پر کہ جو انگریز گورنمنٹ عیسائی نصارہ کی اس گورنمنٹ کی اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب دجال کو ختم کرنے آئے تھے یا دجال کی اطاعت کا سبق پڑھانے آئے تھے لوگوں کو؟ اس کو کلیئر کرنا ہے، میں نے اس کا مجھے جواب چاہیے۔ اپنے 11 اگست 2012 کے پروگرام میں مولوی صاحب نے اپنے اس جھوٹے دعویٰ کو ایک دفعہ پھر دہرایا۔ ایک یہ کہ انگریز گورنمنٹ کی حمایت اور ان کی اطاعت یہ مسلمانوں پر فرض عین ہے، یہ شرعی فرض ہے، یہ جو ایسا کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ ناظرین کرام، جب اسی پروگرام میں مولوی صاحب کو یہ چیلنج کیا گیا کہ جو تحریر وہ مرزا صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ وہاں جھوٹ پر مبنی ہے، تو اگرچہ مولوی صاحب نے یہ وعدہ تو کیا کہ وہ اصل تحریر کو ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، مگر بقول شاعر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ کون ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے؟ جی سالوی صاحب، میں ڈاکٹر عائیہ بول رہا ہوں لندن سے۔ جی ڈاکٹر عائیہ صاحب۔ جی آج میں نے آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں مختصراً۔ جی پہلا تو یہ کہ سالوی صاحب آپ بار بار آ کے کہتے ہیں کہ 10 سوالوں کے جواب نہیں دیے جا رہے مجھے، جی
تو آپ واقعی ان سوالوں کا جواب سننا بھی چاہتے ہیں یا ویسے ہی کہتے رہتے ہیں؟ جی میں بالکل سننا چاہتا ہوں. چلیں آپ پھر لکھ لیں. پھر آپ کا نام جو ہے نا مولوی سیالوی ایکسپوزڈ، اس نام سے میں نے ان کے جواب یوٹیوب پہ ڈال دیے ہوئے ہیں. ابھی جہاں بتا دیں یوٹیوب پر کیوں جاتے ہیں، جہاں دیکھیں کال نہیں کاٹنی. یہاں. جی بتائیں. اچھا چلے میں بتاتا ہوں. پھر آپ نے ابھی ایک بات کی ہے، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے فرمایا جی کہ انگریز کی جو اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا. جی مولوی صاحب معذرت کے ساتھ جی آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے. مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا. آپ وہ صفحہ دکھا دیں لوگوں کو. میں اچھا چیلنج کرتا ہوں اس صفحے پہ مرزا صاحب نے یہ قطعاً نہیں لکھا. کیا لکھا ہے آپ بتا دیں. آپ نے اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں، یعنی جو میری تعلیمات ہیں، تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں. یہ پیچھے گورنمنٹ کی تو یہاں بات نہیں ہو رہی. مجھے جب آپ سبق دیتے ہیں یہ پیچھے پڑھیں، 2 لائنیں پیچھے پڑھیں. پیچھے سے پڑھتا ہوں. یہ تعلیمیں کون سی ہیں؟ پچھلا صفحہ پڑھ لیتے ہیں. جی اچھا اس سے پچھلے صفحے سے آپ میں بتاتا ہوں حضور نے لکھا ہے کہ کیا تعلیم ہے. حضور نے لکھا ہے کہ میں خدا سے الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، یعنی مسلمانوں کے اخلاق. کیونکہ وہاں پہ یہ بات چل رہی تھی کہ بعض عیسائیوں نے کتابیں لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس وجہ سے فساد برپا ہو رہا تھا. تو حضور نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ پورے آپ تحریر پڑھیں، حضور کریں تحریری جواب دو ان کو. یہ چیزیں توڑنا، یہ جس طرح آپ لوگ ابھی بھی جلوس نکال لیتے ہیں، یہ اس کا جواب نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ عادتیں دور ہو جائیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں اور ان میں آہستگی اور سنجیدگی اور حلم اور میانہ روی اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں اب چونکہ لوگ وہاں پہ سورش کر رہے تھے تو حضور نے اس کو توڑنے کے لیے کہا اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے. چنانچہ کسی قدر یہ مقصود مجھے حاصل بھی ہو گیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں. اس تعلیم کے بارے میں حضور نے کہا ہے اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں. گورنمنٹ کی بات اس کے بعد ہے، میں سنا دوں وہ بھی. یہ تعلیم ابھی یہی تعلیم اوپر دی گئی ہے نا کہ گورنمنٹ کے اطاعت کریں. آپ پوری آپ یہ دیکھیں یہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ کون سا صفحہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ پوری کتاب پڑھیں. یہ کون سا صفحہ کس پیچھے سے کون سی جلد کیا صفحہ پڑھ رہے ہیں؟ جی یہ ہے جی وہی حوالہ جو آپ دیتے ہیں، بار بار حوالہ تو نہیں دیتے، بولتے ہیں جلد نمبر 15 صفحہ 493. اچھا ٹھیک ہے. حضور نے یہاں پہ قطعاً یہ نہیں لکھا کہ جو اس گورنمنٹ کی اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے مولوی صاحب. آپ کو معذرت کرنی چاہیے اپنی. میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں دکھاؤں گا آپ کو کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب میں دوسری بات اپنی کر لوں پھر. جی کریں دوسری بات. اچھا اب پہلی بات تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یوٹیوب پہ جا کے آپ نے ضرور مولوی سیالوی ایکسپوز کے نام سے دیکھنی ہے وہ ویڈیو. میں کہہ رہا ہوں مجھے ویڈیو میں نے دیکھی ہیں ساری، مجھے آتی رہتی ہیں، میں پہلے بھی بتا رہا ہوں. جی نہیں میری والی آپ نے دیکھ لی ہے. اچھا جی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ مولوی سیالوی ایکسپوزڈ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں چلیں اگلی دفعہ پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مولوی صاحب اپنے اگلے پروگرام میں اپنے ناظرین سے معذرت کرتے اور اس بات کا اعتراف کرتے کہ واقعی ان سے غلطی ہو گئی ہے، مگر مجال ہے جو یہ سچ ان مولوی صاحب کے منہ پر ابھی تک آیا ہو. حیرت کی بات ہے کہ یہ مولوی اپنا دامن تو جوڑتے ہیں اصدق الصادقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن کو مشرکین مکہ بھی صادق کے نام سے پکارتے تھے، مگر ان منکرین مسیح موعود علماء سو کا یہ حال ہے کہ سچ بولنا تو ایک طرف، جھوٹ بھی نہایت ہی بے شرمی اور ڈھٹائی سے بولتے چلے جاتے ہیں. معزز ناظرین،
ذرا غور فرمائیے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں تو قطعاً یہ سبق ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یا جھوٹ گھڑنا جائز بات ہے، تو پھر کس طرح یہ مولوی حضرات قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو بالکل نظر انداز کرنے کے باوجود امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے، کیا کبھی مذہبی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے ایک سچا انسان جھوٹ کا سہارا لے؟ پھر ذرا غور فرمائیے کہ یہ مولوی حضرات ہمیں کس ظلمت کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اب آخر میں ناظرین، خاکسار آپ کو وہ صفحہ دکھلانا چاہتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور حق عوام الناس پر پوری طرح روشن اور واضح ہو جائے۔ اس کے بارے میں مولوی صاحب نے یہ جھوٹ گھڑا اور بے شمار دفعہ اپنے پروگراموں میں بار بار بڑی ڈٹائی سے یہ بات دہراتے رہے۔ روحانی خزان صفحہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 493 پر کہ جو انگریز گورنمنٹ عیسائی نصارہ کی اس گورنمنٹ کی اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ جو انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ جو انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ مگر مجال ہے جو کبھی بھی یہ صفحہ مولوی صاحب نے اپنے ناظرین کو دکھلایا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 493 پر فرماتے ہیں، اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیچارے بھلے مانس غیر احمدی مسلمانوں کو ان علماء سو کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے ان کو حق کو پرکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے